वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी में डेड लॉक बरकरार है, जबकि जमात इस्लामी ने शहर कराची के अहम मकामात पर धरना देने का फैसला कर लिया। बल्दियाती तरमीम बिल की वापसी के लिए सिंध हुकूमत को दी गई मोहलत खत्म हो गई। सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार। एहतजाजी तहरीक के दूसरे मरहले का आगाज आज होगा। आज से शहर भर के 5 अहम मकामात पर धरने दिए जाएंगे। पहले मरहले में माड़ीपुर रोड, सोराग बोर्ड, कायदाबाद, हसन स्क्वायर और 5 स्टार चौरंगी पर धरना देने का फैसला किया गया है, जबकि एम्बुलेंस के अलावा किसी दूसरी गाड़ी को गुजरने की इजाजत नहीं होगी। और अब आपको बताएंगे बल्दियाती एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का 27वां रोज। जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरने में आला सतह इजलास हुआ। शहर भर में धरनों से मुतालिक लाहे अमल पर गौर किया गया। बिलावल हाउस कराची पर धरना और वजीर आला हाउस के घेराव पर भी गौर किया गया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ये अवामी नहीं कल अदम और काला कानून है। सिंध हुकूमत फौरी तौर पर बल्दियाती कानून वापस ले। जो शहर मईशत चलाता है वहाँ कोई बस चलाने वाला नहीं। सब सुन लें, हमें खैरात नहीं, इस शहर का हक चाहिए। सिंध हुकूमत को हमारे मुतालबात मानने ही होंगे। काला कहा जाएगा, गोरे कानून को गोरा कहा जाएगा। तो ये है काला कानून, कब्जे का कानून है, इसको खत्म करना चाहिए। आईनी बात है, कानूनी बात है, जमहूरी बात है, जायज बात है, लॉजिकल है। बता दो कि अगर हम गलत कह रहे हो। इसलिए ये जो कराची है इस वक्त ये बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। ट्रांसपोर्ट नहीं है, एजुकेशन का बुरा हाल है, कॉलेजेस वीरान है, यूनिवर्सिटियों को जो ग्रांट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। 2 बड़ी जामियात हैं, सिर्फ जनरल यूनिवर्सिटियाँ, 3 कर्जा दे दिया गया बगैर किसी बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट के। वाइस चांसलर का तकर्रुर तो कर नहीं सकते आप 10-10, 12-12 साल। इसी तरह कराची यूनिवर्सिटी का जो हाल है वो आपके सामने है। कितनी ग्रांट मिलती है, कितने रिसर्च के लिए उसको पैसे दिए जाते हैं, क्या वहाँ पर हिसाब किताब है, किसी को नहीं मालूम निज़ाम में क्या मिलेगा। ट्रांसपोर्ट का हाल ये है कि 14 साल में 10 बसें लाएँ, पता नहीं कहाँ है आज सूबाई हुकूमत। विफाक ने 80 बसों की खैरात दी है, वो पूरी नहीं चल रही है। एक ग्रीन लाइन है, उसका डिज़ाइन भी गलत। और अब तस्करा करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का, जिनका कहना है कि बल्दियाती कानून को काला कहने वालों का अपना मुंह काला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कराची में कच्ची आबादियों के मकीनों को मालकाना हुकूक देंगे और गरीब आवाम को हक देंगे तो उम्मीद है कि किसी जानिब से एतराज़ नहीं होगा। नस्ला टावर गिराकर जुल्म किया गया, जबकि गुज्जर नाले को रेगुलराइज कराने में मुश्किलात का सामना है, लेकिन बनी गाला आसानी से रेगुलराइज हो गया। औरंगी टाउन रेगुलराइज कराना मुश्किल है, लेकिन बनी गाला रेगुलराइज करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। कि आप किस किस्म का पाकिस्तान देखना चाहते हैं? क्या वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं जहां जो आम आदमी, नौकरी पेशा आदमी, सफेद पोश आदमी अपने लिए मेहनत करके, जैसे नस्ला टावर का भी एग्जाम्पल आपके सामने है, पूरा मुल्क में ऐसे बहुत जुल्म करने वाले ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। क्या आप वो पाकिस्तान चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ अमीर का फायदा हो और आम आदमी पे जुल्म होते रहें? क्या वो पाकिस्तान चाहते हो जिसका पाकिस्तान भुट्टो शहीद ने आपसे वादा किया था, शहीद बीबी ने आपसे वादा किया था? अगर आप कायदे अवाम का पाकिस्तान चाहते हो, अगर आप शहीद बीबी का पाकिस्तान चाहते हो, अगर आप वो पाकिस्तान चाहते हो जहां हर आदमी, हर तबका को उनका हुकूक मिले, तो आपको मेरा अपील है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, मेरे साथ दे, मेरा हाथ मजबूत करे, ताकि जैसे हमने आपका ये मसला दूर किया है, हम हर जगह 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 जहां आम आदमी परेशान है, गरीब परेशान है, उनके मसले मसाइल है, दुख दर्द है, हम उनको दूर करना चाहते हैं।
سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی کہتے ہیں مقامی حکومتوں کا نظام اتنا سہل نہیں کہ ہر کوئی سمجھ لے. یہ جھوٹ ہے کہ 2013 کے قانون میں نمائندوں کو تفویض اختیارات مزید کم کر دیے گئے. نمائندوں کو بااختیار بنانے کے لیے کچھ ترامیم کی گئی ہیں. کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے نیچے ڈسٹرکٹ کارپوریشن تھی. ناصر شاہ صاحب نے سب سے تجاویز مانگی تھیں. مجھ سمیت سب چاہتے تھے کہ کراچی میں ڈی ایم سیز ہی رہیں. آج جو احتجاج ہو رہا ہے، جو مطالبات ہو رہے ہیں، وہ مطالبات ہو رہے ہیں کہ وہ سارے جو محکمے تھے وہ سارے کے سارے آپ واپس ان کو دے دو، کے ایم سی کو دے دو، ایم ایل کو دے دو. بھائی 2001 کے قانون کو تو میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کو برا لگتا ہے کہ بھائی اس کو تو ایک طرف پھینک دو، وہ نہیں آنا، بھول جاؤ. وہ ماضی کا حصہ بن گیا. وہ فوجی عامر کا قانون تھا، اس کے جاتے دفن ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ نہیں ہو سکتا. آپ نے اگر بات کرنی ہے تو 2013 کے قانون کو بنیاد بنائیں اور پھر یہ کہیں کہ ہاں اس میں مزید کیا کیا بہتری ہو سکتی ہے. 2001 کو تم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ کسی صوبے میں نہیں ہے نا. دیکھیں اگر تو جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، بھائی پھر لاہور میں بھی احتجاج کرو، پشاور میں بھی احتجاج کرو، کوئٹہ میں بھی احتجاج کرو، اسلام آباد میں بھی احتجاج کرو، ہر جگہ کرو، پھر یہاں بھی کرو. کوئی بات ہو یا اخلاقی طور پر تو اس کو وزن ہوگا کہ یہ ہم تو پورے ملک میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اختیار ہونا چاہیے، یہ قانون ہونا چاہیے اور اختیارات ہونا چاہیے. پھر آپ کی بات کہیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، صرف کراچی میں بیٹھے اور کہہ رہے ہیں یہ چاہیے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے بڑا اعلان کر دیا. فواد چودھری کہتے ہیں کہ اگلا الیکشن نئی حلقہ بندیوں کی بنیاد پر ہوگا. مردم شماری دسمبر میں مکمل ہو جائے گی، جبکہ اگلے سال جنوری میں الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کرے گا. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ مردم شماری کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اس سلسلے میں کابینہ نے رقم کی منظوری بھی دے دی. آئندہ عام انتخابات نئی حلقہ بندیوں کے تحت منعقد ہوں گے. فواد چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں فائنینشیل کرپشن کا ذکر نہیں، رپورٹ میں قانون کی عملداری کا ذکر ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ اب تک مکمل شائع نہیں ہوئی. یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، ابھی تک جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بھی فائنینشیل کرپشن شامل نہیں ہے. وہ رول آف لا اور اسٹیٹ کیپچر کے معاملات شامل ہیں. تو رول آف لا میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک پروسیس ہے اور اس پروسیس میں ہمہ وقت تمام اداروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ مردم شماری کے لیے 5 ارب روپے کی منظوری دی گئی. مردم شماری رواں سال دسمبر میں مکمل ہو جائے گی. دسمبر کو یہ جو مردم شماری ہے مکمل ہونی ہے اور جنوری کو میں پھر نئی حلقہ بندیاں جو ہیں الیکشن کمیشن ان کا آغاز کر سکے گا. تو سب سے امپورٹنٹ اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اگلا الیکشن ہے وہ نئی حلقہ بندیوں کے اوپر ہوگا. انہوں نے کہا کہ کورونا کیسز میں اضافہ ہوا، ہیلتھ سسٹم پر دباؤ نہیں. پلی بارگین کا معاملہ کرمنل لا میں لا رہے ہیں. شہباز شریف اور زرداری کی کیسز کو لائیو دکھایا جائے گا. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی بورڈ کا اجلاس ہوا. کراچی سرکولر ریلوے پروجیکٹ سے متعلق پہلوؤں کے اہم اعداد و شمار کا جائزہ لیا گیا. منصوبے کا مقصد کراچی میٹروپولیٹن سٹی کو قابل اعتماد اور ماحول دوست پبلک فراہم کرنا ہے. منصوبے سے 4.5 لاکھ یومیہ مسافروں کو سفری سہولیات میسر آئیں گی. اسد عمر کہتے ہیں یہ پروجیکٹ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا اہم جزو ہے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اب بات کریں گے نیب راولپنڈی کی کامیاب کارروائی کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ نیب راولپنڈی کی جانب سے کراچی میں ایک بڑی کامیاب کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، جس کے نتیجے میں سابق میونسپل کمشنر ضلع کونسل کراچی مسرور میمن، اکاؤنٹ آفیسر وکاش اور آڈٹ آفیسر دھرم ویر گرفتار کر لیے گئے. جبکہ چھاپے کے دوران گھر سے خزانہ بھی ہاتھ لگ گیا. سونے کی اینٹیں، بٹن، ڈالرز، درہم اور ریال بھی برآمد کی گئی رقم کو گننے کے لیے نیب کو مشینوں کا استعمال کرنا پڑا. کارروائی کے دوران کئی ملین کی ٹی ٹی کی رسیدیں بھی نیب کے ہاتھ لگ گئی. ملزمان کراچی کے احتساب عدالت میں پیش. عدالت نے ملزمان کا 3 دن کا راہداری ریمانڈ دے دیا. نیب راولپنڈی کی کراچی میں بڑی کارروائی. سابق میونسپل کمشنر کورنگی مسرور میمن کو 2 ساتھیوں اور بھاری خزانے کے ساتھ گرفتار کر لیا. نیب ذرائع نے کہا کہ اکاؤنٹ آفیسر وکاش اور آڈٹ آفیسر دھرم ویر کو بھی گرفتار کر لیا گیا. آپریشن میں کئی ملین کی ٹی ٹی کی رسیدیں بھی نیب کے ہاتھ لگ گئیں.
कार्रवाई में सोने की ईंटें, बटन, डॉलर्स, दिरहम और रियाल भी बरामद हुए। बरामद की गई रकम को गिनने के लिए नैब को मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। नैब जराये का कहना है कि कोरंगी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए ऑयल खरीदारी और दीगर उमूर में करप्शन की गई। रिश्वत लेकर ठेके दिए जाते, कम ऑयल लेकर ज्यादा की रसीदें काटी जाती, रकूम जाली अकाउंट्स में डाली गई, बैरून मुल्क भी मुंतकिल हुई। नैब की जानिब से मुल्जिमान को मुंतजिम जज एहतिसाब अदालत के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोजा राहदारी रिमांड पर नैब रावलपिंडी के हवाले कर दिया। मसरूर मेमन गुज़िश्ता साल जिला किमाड़ी से रिटायर हुए। मसरूर मेमन महकमा KMC में कई अजला में म्यूनिसिपल कमिश्नर तैनात रहे। सिंध सरकार ने बदउनवान अफसरान पर नवाजिशात कर दी। मंजूर नज़र रिटायर्ड अफसरान को भी सिंध हुकूमत ने नवाज दिया। करप्शन किंग रिटायर्ड अली मेहदी काज़मी की SBCA में वापसी हो गई। रिटायरमेंट के 1 साल बाद 19 ग्रेड के रिटायर्ड अफसर अली मेहदी को दोबारा नौकरी मिल गई। DG सलीम रजा ने अली मेहदी काज़मी की बहाली को खिलाफ कानून करार दे दिया। SBCA में मुबैना तौर पर 1.5 करोड़ रुपए के एवज कानून की पामाली की गई। डायरेक्टर एडमिन मुश्ताक सोमरो ने 1.5 करोड़ रुपए के बदले कानून जला डाले। मैनू नोट वखा मेरा मूड बने। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का मंशूर हो गया। काम चाहे कानूनी हो या गैर कानूनी, SBCA अफसरान ने उसके रेट तय कर रखे हैं। महकमा बल्दियात का मातहत इदारा कोई कानून मानने को तैयार ही नहीं। आला अदलिया के फैसले भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का किबला दुरुस्त न करा सके। करप्ट अफसरान के गठजोड़ ने सिंध सरकार के अहकामात हवा में उड़ा दिए। 1 साल कबल 4 जनवरी 2021 को रिटायर होने वाले 19 ग्रेड के करप्शन किंग अली मेहदी काज़मी को हैरत अंगेज तौर पर दोबारा नौकरी पर रख लिया गया। नैब ज़दा डायरेक्टर एडमिन मुश्ताक इब्राहिम सुमरो ने ड्रामाई अंदाज में रिटायर्ड अफसर को 19 ग्रेड की सीट पर ज्वाइनिंग भी दे दी। जराये कंफर्म करते हैं कि 1 साल से रिटायर्ड अली मेहदी काज़मी की बहाली के लिए मुश्ताक सुमरो ने 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत वसूल की है। 19 ग्रेड के डायरेक्टर अली मेहदी ने तहकीकाती इदारों के रिटायर पर आने के बाद 28 दिसंबर 2020 को रिटायरमेंट कबल अज वक्त की दरखास्त दी थी, जिसे उस वक्त के DG शमसुद्दीन सुमरो ने 4 जनवरी 2021 को कबूल करते हुए उन्हें कवानीन के तहत रिटायर करार दिया था, जिसके बाद उनकी नजरसानी दरखास्त को मौजूदा डायरेक्टर जनरल SBCA सलीम रजा भी 10 अगस्त 2021 को रिटायर्ड अफसर अली मेहदी काज़मी की बहाली को सिंध हुकूमत के कवानीन से मुतसादिम करार दे चुके थे। पर चीफ सेक्रेटरी सिंध के लाडले मुश्ताक इब्राहिम सुमरो और 1.5 करोड़ की चमक के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। अली मेहदी काज़मी की बहाली के लिए चीफ मिनिस्टर सिंध के मुबैना खत को जवाज बनाया, जबकि जराये बताते हैं कि डायरेक्टर एडमिन मुश्ताक सुमरो ने जालसाजी से DG SBCA के खत को विड्रॉ करके रिटायर्ड अफसर को ज्वाइनिंग दिलवा दी है, जबकि इस केस की फाइल को पब्लिक करने के बजाय मुश्ताक सुमरो ने अपनी तहवील में ले लिया है। फैसल तरीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और अभी आपको बताएं कि कब्जा माफिया से जामिया कराची की अराजी भी महफूज न रह सकी। जामिया कराची की अरबों रुपए की जमीन पर कब्जा, हुकूमत खामोश तमाशाई बन गई। कब्जा माफिया ने सिल्वर जुबली गेट के सामने तजावुजात कायम कर ली। कब्जा माफिया ने झुग्गियां बनाकर खाना बदोश बिठा दिए। जामिया कराची की जमीन पर कब्जा सिक्योरिटी रिस्क बन गया। जामिया कराची की इंतजामिया कब्जा छुड़ाने में नाकाम। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात की जिला बस्ती में कामयाब कार्रवाई। गुलबर्ग डिवीजन के अमले का समनाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। सड़कों और फुटपाथ पर रखा गया सामान जब्त, जबकि दीवारें, सनशेड समेत मुतादिद तजावुजात भी मिसमार कर दी। कराची के इलाके लियाकताबाद डाकखाना से लियाकताबाद चूना डिपो तक तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में समनाबाद ब्लॉक 17 और 18 गुलबर्ग डिवीजन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान फुटपाथ पर बनाए गए झोपड़ा होटल और दुकानों के सामने बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियां, दीवारें और सनशेड्स को मिसमार कर दिया गया, जबकि मुख्तलिफ किस्म के तजावुजात, केबिन, होटल का सामान, कुर्सियां, मेजें, तख्त, लोहे के स्टॉल, पंचर बनाने का सामान, मुर्गियों के पिंजरे, ठेले, पथारे और दीगर तजावुजात जब्त कर ली गई।
ڈسٹرکٹ سینٹرل میں لیاقت آباد ڈاک خانے سے لیاقت آباد چونا ڈیپو تک تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا اور فٹ پاتھ پر بنائے گئے جھوپڑا ہوٹل، فٹ پاتھ اور دکانوں کے سامنے بنائے گئے چبوترے، سیڑھیوں، دیواروں، سن شیڈز اور دیگر تجاوزات کو مسمار کر کے مختلف قسم کی تجاوزات، کیبن، ہوٹل کا سامان، کرسیاں، میزیں، تخت، لوہے کے اسٹال، پنچر بنانے کا سامان، مرغیوں کے پنجرے، ٹھیلے، پتھارے اور دیگر تجاوزات ضبط کر لی گئیں۔ سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر دن رات اور چھٹی والے روز بھی تجاوزات کے خلاف بڑے آپریشن جاری ہیں۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کراچی میٹروپول کارپوریشن نے آج ڈسٹرکٹ سینٹرل کے 2 ڈویژن میں لیاقت آباد ڈویژن اور گلبرگ ڈویژن میں بڑی کارروائی کی ہے۔ لیاقت آباد ڈویژن میں لیاقت آباد ڈاکخانے سے لے کے چونا ڈپو تک اور گلبرگ ڈویژن میں جو ہے سمن آباد میں 17-18 بلاک میں بڑی کارروائی کی ہے۔ جو سروس روڈ پر فٹ پاتھ پہ جھوپڑی ہوٹل نما بنائے گئے تھے ان سب کو مسمار کیا جا رہا ہے اور دکانوں، ہوٹلوں کے سامنے بنائے گئے چبوترے، سیڑھیاں، گیلریاں، دیواریں، سن شیڈ سب کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ اور بالکل سیم اسی طریقے سے جتنی بھی ناجائز تجاوزات تھی جو فٹ پاتھ اور روڈ پہ رکھی ہوئی ہیں، جن میں کیبل ہیں، ٹھیلے، پتھارے اور ہوٹلنگ کا سامان ہے اور دیگر پنچر بنانے کا سامان، سب کو ضبط کیا جا رہا ہے۔ اس آپریشن میں ہمارے ساتھ علاقہ اسسٹنٹ کمشنر، علاقہ پولیس، اینٹی انکروچمنٹ پولیس، رینجر، سٹی وارڈن اور دیگر اداروں کی ٹیمیں بھی موقع پر موجود ہیں۔ بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کی ٹیموں کے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر پولیس، اینٹی انکروچمنٹ پولیس، رینجرز، سٹی وارڈن آفیسرز اور اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ بھی موقع پر موجود تھی۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہر سلیم متحرک ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہر سلیم کا کریم آباد مارکیٹ اور اطراف کے علاقوں کا دورہ، دکانوں کے آگے سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا، جبکہ کرونا SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے پر متعدد دکانیں بھی سیل کر دیں اور جن پر جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ طاہر سلیم کہتے ہیں کہ ضلع وسطی میں تجاوزات کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہر سلیم کا کریم آباد مارکیٹ اور اطراف کے علاقوں کا دورہ، دکانوں کے آگے سے تجاوزات کا خاتمہ، کرونا SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے پر متعدد دکانیں سیل، بھاری جرمانے عائد۔ طاہر سلیم کہتے ہیں کہ ضلع وسطی میں تجاوزات کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایڈمنسٹریٹر DMC کورنگی جاوید الرحمان کلوڑ نے کہا ہے کہ ایک صحت مند معاشرے کے لیے پارکوں کی اہمیت سے انکار ہرگز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پارک عوام الناس کی تفریح کا سب سے اچھا اور اہم ذریعہ ہے، جہاں صبح یا شام میں جا کر خوشگوار اور تر و تازہ ماحول آنکھوں کو بھی اچھا لگتا ہے، انسانی صحت پر بھی اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ XCN خالد سکندر ملا، ڈائریکٹر پارکس وقاص سومرو کے ہمراہ وائی ایریا میں زیر تعمیر پارک کا معائنہ کرنے کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر DMC کورنگی جاوید الرحمان کلوڑ نے کہا کہ بلدیہ کورنگی کی یہی کوشش ہے کہ اپنے ضلع کی عوام کو صحت مند اور خوشگوار ماحول فراہم کرے۔ اس سلسلے میں صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ، ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی بھی یہی ہدایت ہے کہ عوام کو ترقیاتی کاموں کی سہولیات کے ساتھ پارکوں اور خوبصورت گرین بیلٹوں کی صورت میں خوبصورت سرسبز و شاداب ماحول فراہم کیا جائے۔ ایڈمنسٹریٹر و میونسپل کمشنر فہیم خان کی ہدایت پر ضلع شرکی کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنانے کا کام جاری ہے۔ ضلع شرکی میں موجود فلائی اوورز کی زیریں گزرگاہیں خوبصورت اور دلکش روشنیوں سے منور کر دیا گیا ہے۔ ضلع شرکی کے میدانوں سے ملبہ اور مٹی اور نرسری کارساز سمیت دیگر علاقوں میں کاموں کے حوالے سے ایڈمنسٹریٹر و میونسپل کمشنر فہیم خان کا کہنا تھا کہ ضلع شرکی کی مختلف یونین کمیٹیز میں بلدیاتی امور کی انجام دہی کے لیے اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ضلع شرکی میں موجود فلائی اوورز کے زیر راستے آنے جانے والوں کو خوبصورت روشنیوں کے ذریعے متاثر کر رہے ہیں۔ انہوں نے فلائی اوورز کے زیر راستوں کو دلکش روشنیوں سے آراستہ کرنے سمیت دیگر بلدیاتی خدمات کی انجام دہی پر محکمہ M&D اور دیگر محکمہ جات کی خدمات کو خوب سراہا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نرسری کارساز بلوچ کالونی اور فوزیہ وہاب فلائی اوورز کے بعد حسن اسکوائر فلائی اوورز کی زیریں گزرگاہ کو خوبصورت روشنی سے آراستہ کرنے کا کام تکمیلی مراحل میں ہے۔ سپرنٹینڈنگ انجینئر B&R سلمان میمن اور ایگزیکٹو انجینئر اقبال ملا کی زیر نگرانی سڑکوں کی بہتری سمیت نالوں کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ انچارج ڈیبریز ریموول راؤ شمشاد کی نگرانی میں ضلع شرکی کے مختلف میدانوں میں موجود ملبے
اور مٹی کو صاف کر کے گراؤنڈز کو اصل شکل میں بحال کیا جا رہا ہے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ غربی وسیم مصطفیٰ سومرو نے کہا ہے کہ اجتماع گاہ آنے والے راستوں پر تعمیر و مرمت، نکاسیاب اور روشنی کی فراہمی کے لیے انتظامات جلد از جلد مکمل کیے جا رہے ہیں۔ اجتماع گاہ آنے والے اطراف کے راستوں کا معائنہ کرتے ہوئے میونسپل کمشنر بلدیہ غربی وسیم مصطفیٰ سومرو نے کہا کہ اجتماع گاہ کے اندر کے روڈ کی تعمیر حکومت سندھ کے تعاون سے، جبکہ اجتماع گاہ کے اطراف کے راستوں کی تعمیر و مرمت، روشنی کی فراہمی اور نکاسیاب کے کام انتظامیہ بلدیہ غربی کروا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اجتماع کے آغاز سے اختتام تک زائرین کو مکمل سہولیات کی فراہمی کے عمل کو بلا تعطل جاری رکھا جائے گا۔ ایم پی آر کالونی سے اجتماع گاہ آنے والے روڈ کو ہموار کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر اجتماع گاہ آنے والے راستوں کو جلد از جلد ہموار کیا جائے گا۔ نکاسیاب اور اسٹریٹ لائٹس کے علاوہ روشنی کے خصوصی اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح جو عوامی خدمت کا ہم نے پلان تشکیل دیا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھ کر اپنے امور کو تکمیل تک لے جا رہے ہیں، جس سے رفتہ رفتہ علاقائی مسائل میں بھی واضح کمی نظر آ رہی ہے، جو ہمارا مقصد اور عزم ہے۔ مختلف یونین کونسل کی حدود سے آئے ہوئے وفود سے ملاقات کے دوران ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو نے کہا کہ کوشش کرتے ہیں جو اقدامات کیے جائیں وہ علاقائی بہتری کا ضامن ہو، لیکن کبھی عملے یا دیگر کسی اسباب کی وجہ سے کام میں مسائل آیا ہو جاتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ ہم اس کو درست نہیں کروائیں گے، بالکل 100% اس کا ازالہ ہوگا، اور وہ بھی بہترین انداز سے۔ اختلافات برائے اصلاح ضرور ہونا چاہیے، ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ اپنی مرضی کے جواز تلاش کیے جائیں۔ کسی بھی امور کے حوالے سے عوامی خواہشات کے مطابق کاموں کو انجام دینا ہمارے لیے باعث فخر ہے، مگر انفرادی مقاصد کے لیے زور زبردستی نامناسب عمل ہے۔ جو ذمہ داری حکومت سندھ نے میرے سپرد کی ہے اس کا حق ادا کرنے کے لیے ہمہ وقت میدان عمل میں رہ کر اپنے فرائض کو پورا کر رہا ہوں۔ ڈپٹی کمشنر سینٹرل طہا سلیم کہتے ہیں کہ کسی بھی ادارے کو قانون کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیں گے۔ عوام کی صحت سے کھیلنے والے غیر معیاری میڈیکل سینٹر، غیر مستند اور عطائی ڈاکٹرز کے خلاف ضلع وسطی کی انتظامیہ کی جانب سے کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ سندھ ہیلتھ کمیشن کی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر 2 روز قبل سیل کیے گئے اسپتال کو دوبارہ کھولنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ضلع وسطی نارتھ نظم آباد میں سیل ہونے کے باوجود آپریشنل رہنے والے شاہ میڈیکل سینٹر کو دوبارہ سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سینٹرل طہا سلیم نے گزشتہ دنوں غیر معیاری میڈیکل سینٹرز کے خلاف کارروائی کے دوران مختلف علاقوں میں نجی اسپتال، کلینکس اور ڈسپنسریوں کو سیل کیا تھا۔ ان میں سے ایک نارتھ نظم آباد شاہ میڈیکل سینٹر اینڈ جنرل اسپتال ہے، جس کی انتظامیہ نے سرکاری سیل کو چھپانے کے لیے اس پر اشتہار چسپاں کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز۔